اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے ایک روایت پڑھی قرآن پاک جلانے کی، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی منسوب جو بات ہے، ما سوا من القرآن، قرآن کے سوا دوسرے جو صحیفے تھے ان کے لیے حکم دیا کہ جلا، قرآن کو جلانے کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا قرآن پاک کو جمع کروایا، اس کے بعد جو دوسرے صحیفے تھے اس میں کوئی تفسیری نوٹ تھے، کچھ شان نزول کی جو روایت تھی، کچھ ایسی باتیں لکھی ہوئی تھی، جو بھی تھی اس میں آیتیں بھی ہوں گی قرآن پاک کی روایت کے مطابق، تو اس کو جلا دیا۔ یہ بطور توہین نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے احادیث لکھ کر فضائل اعمال میں لکھی ہوئی وہ روایت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان احادیث کو اس خوف سے کہ شاید اس میں میری کوئی بات آ گئی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو میری طرف غلط بات یعنی منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم میں، اس خوف سے حضرت ابو بکر ان احادیث کو جلوا دیا۔ اس کو مطلب احادیث کو جلانا نہیں، یعنی میری طرف منسوب کوئی حدیث نہ رہے، شاید کوئی غلطی ہو۔ اب یہ احادیث دوسرے صحابہ نے نقل کی ہے، کوئی مسئلہ تو اس کو کیا مشکل تھا؟ سب سے عالم صحابی جو ہے اس کو قرآن حدیث کرنا ہی نہیں دیتے، 5 منٹ ایک روایت کا جواب دے رہا ہوں اس کو بھی نہیں چھوڑتے، زب کر دیا۔ بسم اللہ۔ تو جو روایت آپ نے پڑھی اس میں نہ توہین کا ارادہ ہے نہ توہین کی گئی ہے، صرف یہ تھا ایک حکمت تھی کہ قرآن پاک جمع ہو گیا، ابھی کسی بھی انسان کو، کسی منافق کو، کسی عرب اجمی کو کوئی دلیل ہی نہ رہے کہ اس قرآن پاک کے سوا کوئی دوسرا کتاب لا کر یہ کہ یہ بھی قرآن پاک ہے، یہ فلاں صحابی والا صحیفہ ہے، یہ فلاں والا ہے، یہ فلاں والا ہے۔ اس فتنے سے اللہ پاک نے بچا لیا، وہ کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنے بڑے فتنوں سے بچا دیا اس فیصلے کی وجہ سے۔ پاکستان میں مشہور شیعہ عالم ہے، اس نے کہا ہمارے ہاتھ کچھ ورق لگے ہیں جس میں آیات قرآن لکھا ہوا ہے، اس کو ہم نے چیک کروایا ہے۔ پھر بات تو سنے نا، اس نے دعویٰ کیا کہ امام والا قرآن ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زہرا اکیڈمی کو یہ توفیق عطا فرمایا، میرے استاد حضرت آیت اللہ سید حسین مرتضی نقوی صاحب کو یہ ہمت دی کہ قرآن مجید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے 4 اماموں کے نسخے انہوں نے تلاش کیے ہیں اور ان پر ریسرچ کی ہے، اور آہستہ آہستہ ہم نے اس کی سرٹیفیکیشن جو ہے وہ برٹش میوزیم لائبریری سے لی ہے کہ یہ کاغذ جو ہے اسی زمانے کا ہے جو زمانہ امیر المومنین السلام کا تھا۔ یار یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زہرا اکیڈمی نے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ جن کے نام کی تھی وہ برکتیں ہیں، لیکن تاریخ کا یہ کام آپ کو آگے چل کے بتائے گا۔ میں یہاں سے اس وقت بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ورنہ اہل سنت کے ساتھ ہمارے اختلافات ایک دم سے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم پھر اس کو حل نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ اس وقت تو دشمن ڈھونڈ رہا ہے کوئی ایک چھوٹی سی چیز مل جائے اختلاف کی، اس کو ایسا دھماکہ کر دیا جائے۔ لیکن جب پورے 4 نسخے سرٹیفائی ہو جائیں گے، ان کے اندر جو چیزیں مسنگ نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سرٹیفائی کر لیں گے، تو آپ کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا اور آپ اس کی زیارت بھی کریں گے، دیدار بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی، وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا۔ ہم نے پارٹی سے چیک کروایا ہے، میری بات اگر اس نے یہ کہا ہے تو بکواس کیا، انہوں نے بھی کہا کہ اس زمانے کا ہے، میری بات سنیں۔ تو اللہ پاک نے ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے حضرت عثمان غنی سے یہ فیصلہ کروایا۔ ابھی اخبارات ہوتے ہیں، اس میں آیتیں ہوتی ہیں، اور رسول اللہ کا نام ہوتا ہے، کچھ دوسرے نام ہوتے ہیں، اہل بیت کے نام ہوتے ہیں، اللہ کا نام ہوتا ہے، ان کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو اس میں توہین کا نہ نیت ہوتی ہے نہ اس پہ کوئی گناہ ہے۔ اس میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، میری بات پوری کرنے نہیں دیتے، وہ بھلے وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن جلایا ہی نہیں ہے تو صفائی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب قرآن نہیں جلایا ہے، آپ کو پھر تفصیل بتائی کہ اس میں آیتیں ہو سکتی ہیں، تفسیر ہو سکتی ہے، جب قرآن نہیں جلایا تو یہ توضیح کیوں دے رہا ہے؟
جب اس نے قرآن میں نے جلایا کہا ہی نہیں ہے تو توضیح کرنے کی ضرورت قرآن کیا لکھا ہے؟ ہوا، ختم بات۔ قرآن کے علاوہ جو دوسرے صحیفے تھے اس میں تفسیری نوٹ ہو سکتے ہیں، دوسرے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی قرآن کس کو کہا راوی نے؟ جس کو جمع کیا گیا، ان کو قرآن نہیں کہا۔ تو میں نے پھر آپ کو کہا کہ احادیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لکھ کر ان کو جلوا دیا، اس میں توہین کا نہ ارادہ تھا نہ اس کو ہم توہین سمجھتے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو قرآن پاک جمع کیا، اس کے بعد جو صحیفے تھے ان کو جلانا ایک حکمت تھی، توہین کا ارادہ نہیں تھا۔ اور اس حکمت کی وجہ سے اللہ پاک نے دیکھو پوری دنیا میں شیطانوں کا راستہ بند کر دیا۔